بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئیں پائتھان سیکھیں ویڈیو نمبر 3، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ویریبل۔ یہ پچھلی ویڈیو کا تسلسل ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے درخواست ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے پلے لسٹ ایکسیس کریں اور ویڈیوز کو ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ پائتھان ہمارے ساتھ ساتھ سیکھ سکیں اور بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ویریبلز کو وضع کرنے کے لیے چند اصول مرتب کیے گئے ہیں جن کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ ویریبل کا پہلا اصول ہے کہ اس کا نام لازمی طور پہ حرف سے یا انڈرسکور سے شروع ہو۔ پائتھان کے لیے انگریزی زبان کے مختص کیے گئے حروف ریزروڈ ورڈز کو ویریبل کے نام کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ویریبل کے نام میں کوئی خاص نشان، اسپیشل سمبل وغیرہ نہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی طریقوں سے ویریبل کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنی مشق نمبر 1 کو حل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ میں سے کچھ ساتھیوں نے یہ مشق پہلے ہی سے حل کر لی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں کی یا ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس مشق کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک کام کی بات ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ کسی بھی پروگرام کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ری یوز۔ جیسے ہم نے اپنا پچھلا مسئلہ حل کیا تھا، یہ ہماری مشق بھی اس مسئلے سے ملتی جلتی ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ سے ساری چیزیں ٹائپ کرنے کی بجائے اسی پروگرام کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، اپنے پروگرام میں دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں رد و بدل کے ساتھ۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو دیکھتے ہیں اپنے پچھلے پروگرام کو ٹونی IDE میں اوپن کر کے۔ ہم لائن نمبر 4 کے آخر میں آ جائیں گے اور اپنی پروگرامنگ کو تیز کرنے کے لیے ہم ساتھ ساتھ کی بورڈ شارٹ کٹس کا بھی استعمال کریں گے۔ Ctrl+A سے ان چاروں لائنوں کو سلیکٹ کر لیں گے۔ Ctrl+C سے ان کو نقل کر لیں گے۔ Ctrl+N سے ہم نئی انٹائٹلڈ فائل اوپن کریں گے اور Ctrl+V سے ہم یہاں پر ان کو چھاپ دیں گے۔ اگر یہ سارا ڈیٹا آپ کا کاپی ہو کے نئی فائل میں پیسٹ نہیں ہو رہا، جب آپ پیسٹ کرتے ہیں کچھ بھی پیسٹ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ اس کے آخر کے بیچ میں انگریزی میں ایک عبارت لکھ لیں، چاہے کچھ بھی ہو، جیسے دس از آ لائن۔ اس کے بعد پھر سلیکٹ کریں، سارے کو نقل کر لیں اور یہاں پہ چھاپ دیں۔ اس انگریزی کی عبارت کو بعد میں حذف کر دیجئے۔ اس طرح آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہمارے پروگرام میں ڈیمانڈ ہے کہ 2 بندوں کا نام، عمر اور قد استعمال کنندہ سے داخل کروایا جائے اور ان کو علیحدہ علیحدہ پرنٹ کروایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں 2 نام کے ویریبل، 2 عمر کے ویریبل اور 2 قد کے ویریبل چاہیے، اور 2 پرنٹ کی کمانڈیں چاہیے جن میں علیحدہ علیحدہ ان کے نام، عمر اور قد پرنٹ ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو سیو کر لیتے ہیں Ctrl+S کی شارٹ کٹ کی سے، اور فائل کا نام ہم رکھیں گے ٹیوٹوریل نمبر 3 انڈرسکور ایکسرسائز 1۔ سیو کر دیتے ہیں۔ نام کے ویریبل کے آگے ہم نام 1 لکھ دیتے ہیں۔ یہاں پر میں جان بوجھ کے کچھ غلطیاں کروں گا۔ عمر کے آگے عمر 1 لکھ دیتے ہیں اور قد کے آگے قد 1 لکھ دیتے ہیں۔ اگر اب ہم یہاں پر Ctrl+S کی پریس کرتے ہوئے پروگرام کو سیو کرواتے ہیں اور پروگرام کو رن کرواتے ہیں F5 کی پریس کرتے ہوئے، تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہمیں سینٹیکس ایرر نظر آ جاتا ہے۔ نام 1 ان پٹ، برائے مہربانی اپنا نام داخل کریں۔ نیچے لکھا آ رہا ہے سینٹیکس ایرر۔ سینٹیکس سے مراد ہے جو طریقہ کار جس کے تحت پائتھان لینگویج کا پروگرام لکھا گیا ہے اس کو سینٹیکس کہتے ہیں۔ جیسے اردو زبان کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اردو کا جملہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح پروگرامنگ میں بھی اس کی گرامر کو سینٹیکس کہتے ہیں۔ اس کا ایرر ہے، وہ ایرر یہاں پر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں کہ پائتھان پروگرامنگ میں
ویریبل کو نام دینے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نام کبھی بھی ہندسوں یعنی ڈیجٹ سے نہیں شروع ہو سکتا۔ یہاں پر ہمارا نام 1 ہندسے سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے لکھیں گے۔ ہم نے لکھا نام 1۔ اب دیکھیں بلیک کلر میں ہے، ریڈ میں نہیں ہے۔ اسی طرح ہم عمر کو دوبارہ سے لکھیں گے، عمر 1، اور قد کو ہم دوبارہ سے لکھ لیں گے، قد 1۔ اب اگر ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کو رن کروائیں تو اب ہمارا پروگرام صحیح رن ہو گیا ہے۔ پروگرامنگ کے دوران یہ ایک اچھی عادت ہے کہ چند لائنیں لکھنے کے بعد باری باری آپ اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروا کر دیکھتے رہیں، تاکہ جو ان سی غلطی ہوتی جا رہی ہے وہ آپ درست کر سکیں۔ ابھی دوبارہ ہم اپنے ورکنگ ایریا کے بیچ میں جاتے ہیں اور اس عبارت کو ہم بدلتے ہیں سلیکٹ کرتے ہوئے۔ یہاں پر انورٹڈ کاماز کے درمیان ہم لکھیں گے برائے مہربانی پہلے شخص کا نام داخل کریں، اسپیس دے دیں گے۔ اسی طرح عمر 1 کو سلیکٹ کریں گے ہم پچھلے ڈیٹا کو، اور یہاں پہ ہم لکھیں گے برائے مہربانی پہلے شخص کی عمر داخل کریں۔ کنٹرول اے سے سارے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیں گے، کنٹرول سی سے ہم اسے نقل کر لیں گے، ڈاؤن ایرو کی کی بورڈ پہ پریس کریں گے، اور لائن نمبر 4 پر جہاں پر ہمارا کرسر بلنک کر رہا ہے یہاں پہ کنٹرول+V کی سے ہم پیسٹ کر دیں گے۔ گھبرائیے نہیں، کلپ بورڈ میں پچھلا ڈیٹا پیسٹ ہوا ہے۔ ہمارا یہ والا ڈیٹا جو ابھی ہم نے انٹر کیا لائن نمبر 1 سے لائن نمبر 3 تک وہ کاپی نہیں ہوا، اس کی وجہ ٹونی IDE کا پرابلم ہے۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ہم لائن نمبر 7 سے لے کے لائن نمبر 4 تک کو سلیکٹ کر لیں گے اور اسے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ لائن نمبر 4 پہ ہم ایک انگریزی کی عبارت لکھیں گے، دس از آ لائن۔ اب ہم کنٹرول اے سے اس سب کو سلیکٹ کر لیں گے، کنٹرول سی سے دوبارہ نقل کر لیں گے، ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے اور کنٹرول+V سے ہم انہیں چھاپ دیں گے۔ لائن نمبر 4 کا ڈیٹا ہم حذف کر دیں گے ڈیلیٹ کی پریس کرتے ہوئے، اور اسی طرح لائن نمبر 8 کا ڈیٹا بھی ہم ڈیلیٹ کی پریس کرتے ہوئے حذف کر دیں گے۔ اب نام ویریبل کو ہم نام 1 کی جگہ پر نام 2، اسی طرح عمر ویریبل کو بھی عمر 1 کی جگہ پہ عمر 2، اور قد ویریبل قد 1 کو قد 2 سے بدل دیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے لائن نمبر 5 سے لائن نمبر 7 پر پہلے لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ داخل کرنا ہے۔ ہر لائن میں بار بار جا کے کرنے کی بجائے ہم کنٹرول+F کی شارٹ کٹ کی پریس کریں گے، اور یہاں پر ہم فائنڈ والے خانے میں لکھ دیں گے پہلے فائنڈ پر کلک کریں گے۔ چونکہ ہمارا کرسر لائن نمبر 4 پر تھا اور اس ونڈو کے بیچ میں ڈاؤن والا بٹن سلیکٹ ہوا ہے، اس لیے اس سے نیچے لائن نمبر 5 میں جو پہلا لفظ ہمیں پہلے ملا ہے اس کو سرخ رنگ میں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم
रिप्लेस विद करवाना चाह रहे हैं दूसरे से, इसलिए हम दूसरे लिख देंगे और इसे रिप्लेस के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह लाइन नंबर 6 पर भी हमने करना है। पहले को हम फाइंड करेंगे और रिप्लेस प्लस फाइंड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह अब हमारी लाइन नंबर 7 में पहला लफ्ज़ हाईलाइट हो चुके, रिप्लेस प्लस फाइंड पर हम क्लिक करके उसे भी चेंज कर देंगे। चूँकि अब हमने लाइन नंबर 1 पे कुछ भी नहीं करना, इसलिए हम इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एस से अपना प्रोग्राम सेव कर लेंगे। शेल विंडो को क्लियर करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल की शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। F5 से हम अपना प्रोग्राम रन करवाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, बराए मेहरबानी पहले शख्स का नाम दाखिल करें। हम यहाँ पे नाम इंटर कर देते हैं अकरम, इंटर की प्रेस करते हैं। बराए मेहरबानी पहले शख्स की उम्र दाखिल करें, उसकी उम्र हम 22 साल इंटर करते हैं। बराए मेहरबानी पहले शख्स का कद दाखिल करें, उसका कद हम 5.9 इंटर कर देते हैं। अब हमारे पास अगली इबारत आ रही है, बराए मेहरबानी दूसरे शख्स का नाम दाखिल करें, वो हम अब्बास दाखिल कर देते हैं, इंटर करते हैं। बराए मेहरबानी दूसरे शख्स की उम्र हम 45 साल इंटर कर देते हैं। बराए मेहरबानी दूसरे शख्स का कद, इसका कद हम 6.0 इंटर कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल्स में हमारे पास मालूमात आ गई, उम्र 1, उम्र 2, कद 1, कद 2, नाम 1, नाम 2, और आगे आगे इनकी वैल्यूज़ भी आ रही जैसे जैसे हमने इंटर की। हमारा प्रोग्राम यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है। जैसा कि हमारी अगली कमांड थी दोनों अफराद के नाम, उम्र और कद अलग-अलग प्रिंट हो, उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कामास डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले शख्स का नाम ये है, पहले शख्स का नाम, उम्र और कद ये हैं, स्पेस, इन्वर्टेड कामास क्लोज। अब यहाँ पे हम स्पेस देंगे, कॉमा डालेंगे, फिर स्पेस देंगे, नाम 1 लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, कॉमा डालेंगे, स्पेस देंगे, उम्र 1 लिखेंगे, स्पेस देंगे, कॉमा डालेंगे, कद 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लाइन नंबर 9 के आखिर में ब्लिंक कर रहा है, शिफ्ट की हम प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पर होम की प्रेस कर देंगे। हमारी लाइन नंबर 9 सिलेक्ट हो चुकी है। कंट्रोल प्लस सी से हम इसको नकल कर लेंगे, एंड की प्रेस करेंगे और इंटर से नई लाइन पर आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस वी से इसको छाप देंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल प्लस एफ इंटर करेंगे और यहाँ पर हम जैसे कि हमारा कर्सर लाइन नंबर 10 के आखिर में ब्लिंक कर रहा था, इसलिए हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। फाइंड हम 1 करेंगे, क्योंकि हमने नाम 1, उम्र 1 और कद 1 को नाम 2, उम्र 2 और कद 2 से बदलना है, इसलिए यहाँ पर हम फाइंड पे 1 लिखेंगे, फाइंड करवाएंगे। रिप्लेस विद में हम 2 प्रेस कर देंगे, रिप्लेस करवाएंगे, फिर फाइंड पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस प्लस फाइंड पे क्लिक कर देंगे, फिर रिप्लेस प्लस फाइंड पे क्लिक कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। कंट्रोल प्लस एस से हम अपना प्रोग्राम सेव कर लेंगे और F5 से हम इसे रन करवाएंगे। बराए मेहरबानी पहले शख्स का नाम दाखिल करें, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अमजद। बराए मेहरबानी पहले शख्स की उम्र दाखिल करें 23 साल। बराए मेहरबानी पहले शख्स का कद दाखिल करें 4.9 इंटर कर दिया। बराए मेहरबानी दूसरे शख्स का नाम दाखिल करें, दूसरे शख्स का नाम हम देते हैं शमशेर।
انٹر۔ برائے مہربانی دوسرے شخص کی عمر داخل کریں، عمر ہم دے دیتے ہیں 12۔ قد داخل کریں 3.9۔ اب ہمارے پاس دونوں لائنیں آ گئی۔ پہلے شخص کا نام، عمر اور قد یہ ہیں امجد 23 4.9۔ پہلے شخص کا نام، عمر اور قد یہ ہیں شمشیر 12 3.9۔ اسی طرح ہم یہاں پر ویریبل کی ونڈو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نام 1 نام 2، قد 1 قد 2، عمر 2 عمر 1، اور ویلیوز بھی ہمیں مل رہی ہیں۔ اب ہم آپ کو پائتھن کی ایک نئی کمانڈ سے روشناس کرواتے ہیں۔ یہاں پر اب ہم ایک نئی کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹائپ کمانڈ۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا ہمارے ویریبل کی ویلیو کیا ہے، یعنی ویریبل کی ٹائپ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک ویریبل ڈکلیئر کریں گے۔ ویریبل کو ہم نام دیتے ہیں پھل، اس کو ویلیو ہم اسائن کریں گے کاماز کے بیچ میں، اس کو ہم کاماز کے بیچ میں ویلیو اسائن کریں گے۔ سیب، نئی لائن پر ہم آئیں گے، یہاں پر ہم ایک نیا ویریبل ڈکلیئر کریں گے وزن کے نام سے، اس کو ویلیو ہم دے دیں گے 1.5 کلو یعنی 1.5۔ نئی لائن پر آ جائیں گے، یہاں پر ایک اور ویریبل ہم دیں گے تعداد کے نام سے، اس کو ہم ویلیو اسائن کریں گے 10۔ اب ہم نئی لائن پر آ جائیں گے اور اپنے ویریبل کو پرنٹ کروائیں گے، پھر ہم پرنٹ کی کمانڈ لکھیں گے، بریکٹ اوپن کریں گے، یہاں پہ ہم ایک نئی کمانڈ لکھیں گے ٹائپ، پھر بریکٹ اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم ویریبل کا نام لکھ دیں گے جس کی ٹائپ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، بریکٹ کلوز کر دیں گے اور دوسری بریکٹ بھی کلوز کریں گے۔ شفٹ کی پریس کیے ہوئے ہی ہم اپ ایرو کی پریس کر کے لائن نمبر 4 کو بھی سلیکٹ کر لیں گے، کنٹرول+C سے اسے نقل کر لیں گے، اینڈ کی پریس کریں گے، ڈاؤن ایرو کی پریس کریں گے، پھر اینڈ کی پریس کریں گے اور انٹر سے نئی لائن پہ آ جائیں گے۔ کنٹرول+V سے ہم یہاں پہ چھاپ دیں گے، پھر انٹر کی پریس کریں گے اور کنٹرول+V سے چھاپ دیں گے۔ اب ہم کنٹرول+F کی پریس کریں گے۔ اب ہم اپنے کرسر کو لائن نمبر 6 کے شروع پہ لا کے کلک کریں گے، یہاں پر ہم لائن نمبر 6 اور 7 میں پھل کی جگہ پر وزن لکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول+F پریس کریں گے، فائنڈ میں ہم پھل لکھ دیں گے اور ریپلیس ود میں ہم وزن لکھ دیں گے، فائنڈ پہ کلک کریں گے، ریپلیس کر دیں گے، پھر فائنڈ پہ کلک کریں گے اور ریپلیس کر دیں گے۔ اب ہم لائن نمبر 8 اور 9 میں پھل کی جگہ پر تعداد لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ریپلیس ود میں ہم تعداد لکھ دیں گے، فائنڈ پہ کلک کریں گے، ریپلیس کر دیں گے، پھر فائنڈ پہ کلک کریں گے اور ریپلیس کر دیں گے۔ ونڈو کو کلوز کر دیں گے، کنٹرول+S سے اپنا پروگرام سیو کر لیں گے اور یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو نام دیں گے example _type، سیو کر دیں گے۔ F5 سے ہم اپنا پروگرام رن کریں گے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ویریبل ہمارا پھل پرنٹ ہو گیا سیب، اور اس کی کلاس ہے string یعنی str۔ اسی طرح آگے ہمارا 1.5 ویریبل وزن پرنٹ ہوا ہے اور اس کی کلاس فلوٹ ہے، اور ہمارا تعداد ویریبل کی ویلیو 10 پرنٹ ہوئی ہے اور اس کی کلاس انٹ ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخر میں پائتھن کے مختص الفاظ یعنی پائتھن ریزرو ورڈز کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ ہم اپنے ویریبل کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ پرنٹ، ان پٹ، ایویل، یہ تو ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں جان چکے ہیں، اور نیا ویریبل
اور نیا لفظ جو ابھی ہم نے سیکھا ہے وہ ہے ٹائپ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی ویڈیو میں اللہ نے چاہا تو ہم ملیں گے، اور ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا کومنٹس اور آپریٹرز پائتھان میں۔ تب تک السلام علیکم۔